بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے وائس آف لاہور کے ناظرین، 2 روز قبل بھی میں نے اپنے ویلاگ میں آپ کو بتلایا تھا کہ کس طرح حکومت نے ایک بغیر کسی پلاننگ کے جو ہے یہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلا لیا تھا، اور اسے تھوڑی سی ہزیمت اٹھانی پڑی کیونکہ اسی کے جو ہواری تھے حکومت کے کاف لیگ اور ایم کیو ایم نے موقع کی نزاکت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی باتیں منوانے کے لیے انہیں تعاون نہ کرنے کی حکومت کو کہا، جس پہ حکومت کو جو ہے نا پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ملتوی کرنا پڑا۔ اور اب آپ نے دیکھا کہ دوبارہ سے جب حکومت نے عمران خان صاحب نے خود ذاتی دلچسپی لے کر تمام اتحادیوں کو بھی منایا اور اپنی پارٹی کے لوگوں کو بھی موٹیویٹ کیا کہ وہ اس پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں ضرور شرکت کریں اور حکومت کی کشتی کو جو ہے نا پار لگائیں، وہ سارا سین آپ نے سوشل میڈیا پہ بھی کل اور ٹی وی چینلز پہ دیکھ لیا، کس طرح حکومت نے اپنی اکثریت کو واضح کیا اور وہ ایک قانونی اور جائز طریقے سے اپنی بات کو منوانے کے لیے اپنے بلوں کو جو ہے قانون سازی کی، انہوں نے منوایا اپنی اکثریت کے بل بوتے پر، اور وہ اپوزیشن ناکام ہوئی جس نے چند دن پہلے تھوڑی سی حکومت کی جو نااہلی تھی اس کو فائدہ لیتے ہوئے ایک اس کے اپنے حواریوں جو لفافہ صحافی جنہیں کہا جاتا ہے، جو اینکرز جو مریم نواز اور نون لیگ سے رابطے میں تھے، انہوں نے ایک ملک میں ایسی فضا قائم کر دی تھی کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا کہ جی نواز شریف صاحب بری ہو گئے، نواز شریف صاحب آ رہے ہیں، وہ وزیر اعظم بن جائیں گے چوتھی مرتبہ، اور سارا یہ پی ٹی آئی کی حکومت ملیا میٹ ہو جائے گی۔ تو یہ ایک ملک میں تاثر دینے کی کوشش کی تھی جس میں وہ بری طرح ناکام ہوئے، اور اس اپنی عددی اکثریت وہ پارلیمنٹ میں ثابت نہیں کر سکے، واضح 18 ووٹوں کے فرق سے وہ ہارے، اگرچہ وہ ساری اپنی قوت انہوں نے مجتمع کی تھی وہ پارلیمنٹ میں لائے، اسی طرح حکومت نے، اور وہ حکومت کو چونکہ اکثریت حاصل تھی وہ جیت گئی، لیکن انہوں نے وہ جو اپنی ہزیمت اپنی شکست کا بدلہ لینے کے لیے بدتمیزی کی، بدترین پارلیمنٹ میں جو ہے بدتمیزی وزیر اعظم کے سامنے اسپیکر کے ساتھ انہوں نے مندوخیل جو ایک نامنتخب ایم این اے ہیں اور ایک غریب کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں وہ کراچی کی، تو اپنے آپ کو انہوں نے نمایاں کرنے کے لیے بہت ناجائز طور پہ جو ہے نا اسپیکر کے ساتھ بدتمیزی کی، اور میں جناب اسد کیسر صاحب اسپیکر قومی اسمبلی کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس کو بالکل صحیح ٹریٹ کیا اور اسے کہا تم اپنی حد میں رہو، تمیز کے دائرے میں رہو، اگر میرے ساتھ آپ بدتمیزی کی تو میں آپ کو باہر نکلا دوں گا ایوان سے۔ انہوں نے سارجنٹ کو کہہ بھی دیا کہ اگر تو یہ ساری صورتحال دیکھتے ہوئے یقینی طور پہ اللہ رب العزت نے کپتان عمران خان کو ایک اور موقع دیا ہے کہ جو وعدے وعید انہوں نے قوم کے ساتھ کیے تھے ان کی تکمیل کا ایک وعدہ ان کو دیا ہے، ایک موقع دیا ہے حکومت کو اللہ رب العزت نے۔ تو اب جہاں پہ وہ انہیں عددی اکثریت ایوان میں مل گئی، پارلیمنٹ میں مل گئی، وہ اپنی مرضی کی تمام قانون سازی کر چکے، تو یہ تو ہو گیا، اسے چیلنج کریں بھی اپوزیشن ہے تو کچھ نہیں ہونا، کیونکہ پاکستان میں کیا دنیا میں تمام ممالک جہاں جمہوریت ہے پارلیمنٹ مقدم ہوتی ہے، عدالتیں ان کی ہوئی قانون سازی پہ انگلی نہیں اٹھا سکتی، یہ ایک مروجہ جمہوریت کا جو ہے اصول ہے، تو وہ اگر کوئی چیلنج کرتا ہے تو کرے، لیکن حکومت کو اپنے کام سے نہیں وہ روک سکیں گے۔ اب یہ معاملہ تو ہو گیا کیونکہ آپ سب دوستوں نے دیکھ لیا، سارے حقائق سے آپ جان گئے۔ میں آج جو گزارش کرنے جا رہا ہوں وہ صرف یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے اللہ نے قدرت نے ایک اور موقع انہیں دیا ہے کہ جیسے لوگوں نے آپ پہ اعتماد کیا تھا، وہ 30 سال جو حکومت کرنے والے سابقہ حکمرانوں کو اور 10 سال رجیت سنگھ کا ریکارڈ توڑنے والے لوگوں کو جو ہے مسلسل اقتدار میں رہنے کا پنجاب میں ریکارڈ توڑنے والوں کو شکست دی، آپ کو عزت ملی، آپ وزیر اعظم بنے، اور وہ کرپٹ مافیا جو تھا وہ آج بھی وہ اپنے کیسز بھگت رہا ہے، لیکن یہ ہمارا عدالتی سسٹم چونکہ ایسا ہے
کہ 3 سال 3.25 سال گزرنے کے باوجود انہیں کوئی یہاں پہ مؤثر سزائیں نہیں ہو سکی، لیکن چند کیسز ایسے ہیں اب جو بہت جلدی پایہ تکمیل کو پہنچیں گے۔ اب یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اس طریقہ کار میں تبدیلی لائے، احتساب عدالتوں کو یا جو بھی معاملات ہیں ان کو درست کرے، اور وہ کرپٹ عناصر کو سزا ملنی چاہیے۔ دوسرا موقع جو قدرت نے عمران خان صاحب کو دیا ہے، تو اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اب کرنے کا جو کام ہے، یہ اپنی جگہ پہ وفاق پہ جو قانون سازی کرنے کی ضرورت تھی وہ تو ہو گئی، اس کے مطابق سسٹم چلے گا۔ اب اگر یہ حکومت اور عمران خان صاحب لوگوں کا دل جیتنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے یہ وقت جو ہے 2.25 سال سنہری موقع ہے۔ ان کو یہ جو ریلیف پیکج دے رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی اب پبلک میں جائے گا۔ اب سب سے بڑی کرنے کی جو بات ہے، اگر یہ حکومت جو میں ابھی عرض کروں گا کر لیا تو یقینی طور پہ اس حکومت کو آئندہ الیکشن میں عمران خان کی پارٹی کو بہت فائدہ پہنچے گا۔ وہ کرنے کا کام کیا ہے؟ وہ کام یہ ہے کہ لوگوں کو ریلیف دیا جائے۔ دیکھیں، پچھلی حکومتوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے کہہ لیں، اس موجودہ حکومت کی نااہلی کہہ لیں، یہ پاکستان میں جو ڈالر کی قیمت ہے 175 روپے، یہ میں بار بار اپنے ویلاگس میں کہتا ہوں کہ پورے جنوبی ایشیا میں دعوے سے کہتا ہوں، کوئی میرے اس دعوے کو جھٹلا نہیں سکتا، واحد جنوبی ایشیا میں جو ہے ملک پاکستان ہے جس کا ڈالر جو ہے نا 175 روپے میں۔ تو یہ مہنگائی کی جو لہر آئی ہے نا، یہ تو اس وجہ سے ایک سمجھ آتی ہے، لیکن ایک میں نے پہلے بھی اپنے ویلاگ میں کہا کہ 2 طرح کی پاکستان میں مہنگائیاں ہیں جس نے لوگوں کی چیخیں نکال دی ہوئی ہیں۔ ایک تو ڈالر کی وجہ سے، اور دوسری جو ہے مصنوعی مہنگائی، لوٹ مار کا بازار یہاں پہ گرم ہے۔ حکومت کی جو خاص طور پہ پنجاب حکومت ہے، وہ اپنی نااہلی کی وجہ سے اپنی جاری کرتا پرائس لسٹ پہ چیزوں کو فروخت کرنے کا لوگوں کو پابند نہیں کر سکتی۔ یہ ابتدا پہلے بھی ہوتی تھی، اور یہ ایک اور ابتدا جو ہوئی کہ ایک اچھا قدم یہ بزدار حکومت نے لیا تھا کہ تمام سٹورز کو، جو بڑے سٹورز ہیں ان کو پابند کیا تھا کہ اشیاء خرد و نوش جو ہے ان میں سبزیاں، دالیں، چاول، تمام جو ہیں ضروریات زندگی جو تھی، وہ ان کی قیمت جو ہے وہ سرکاری ریٹ سے زیادہ نہیں ہوگی۔ وہ بیچتے رہے، 3-4 مہینے انہوں نے بیچا، لیکن چونکہ یہاں پہ مافیا کا راج ہوتا ہے، وہ جو سٹور مافیا تھے انہوں نے ہڑتال کی 6-7 دن، اور حکومت نے اس کے آگے گھٹنے ٹیکے، اور پھر وہ ایک نام وہی پرانا سسٹم بحال ہو گیا جی، ڈی سی کاؤنٹر ہے، اس میں 4 دالیں رکھیں، اور وہ سبزیاں اور دوسرے پھل اور سارے وہ اپنی من مانی قیمت جو بازار میں جو ہے نا کنٹرول ریٹ سے زیادہ بک رہے ہیں نا ریڑھیوں پہ یا چھوٹی دکانوں پہ، اس سے بھی ڈبل ریٹ پہ یہ پھل اور سبزیاں اور دالیں بیچنا شروع ہو گئے، اور یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ آپ دیکھیں یہ لوگوں نے چین بنی ہوئی ہے، ایک سٹور جو کھولتا ہے نا وہ 1 سال کے بعد 2 سٹور اور کھولتا ہے، 10-10 20-20 سٹور ہیں، بچے کینیڈا میں ہیں، آسٹریلیا میں ہیں، امریکہ میں سیٹل ہیں، اور یہاں سے پیسہ لوٹ کے ان کی آسائش و آرام کے لیے وہاں پہ وہ بیچتے ہیں۔ اگر آپ نے عمران خان صاحب آئندہ عوام کا سامنا کرنا ہے اور اس مہنگائی سے آپ نے اگر نہ نجات دی تو یقینی طور پہ آپ کے حق میں نہیں نکلے گا، تو آپ فوری طور پہ یہ کرنے کا کام کریں کہ اپنی صوبائی حکومت کو، اپنی جہاں جہاں آپ کی صوبائی حکومتیں ہیں ان کو یہ کہیں کہ وہ اس مہنگائی کا علاج کرنے کے لیے کم از کم یہ کر دیں کہ اپنی مشینری کو 2-4-6 مہینے لگا دیں کہ جو کنٹرول لسٹ اشیاء کی حکومت جاری کرتی ہے اس سے 1 پیسہ جو ہے زیادہ نہیں کوئی لے سکتا ہو۔ اس کے لیے قانون سازی حکومت کو اگر کرنی پڑتی ہے تو اسمبلیوں میں، صوبائی اسمبلیوں میں ان کی اکثریت ہے، وہ کریں، ان کو 6-6 ماہ، سال قید کریں، سٹور بند کریں، دکانیں بند کریں، اور دکانداروں کو اور سٹور والوں کو پابند کریں کہ آپ اشیاء ضرورت جو ہے وہ کنٹرول ریٹ پہ بیچیں گے، 1 پیسہ نہیں زیادہ لیں۔ آپ کو مثال دوں، اور اپنی جو کنٹرول ریٹ کی پرائسز ہیں وہ بھی ریوائز کریں، مناسب کریں۔ میں نہیں یہ کہتا کہ وہ لوگ جو ہے نا جتنے کا لیں اتنے کا بیچ دیں، نہیں، ان کو جائز پروفٹ ملنا چاہیے۔ اب دیکھیں 900 روپیہ مٹن کی قیمت ہے سرکاری، اور 1400 سے 1500 کے درمیان بک رہا ہے، تو یہ حکومت کو نظر نہیں آتا؟ یہ اسی طرح اور سارے معاملات میں ایک مثال دی ہے صرف
اس کو ریوائز کریں، 1100-1200 کے قریب یہ اس کی پرائس مقرر کریں، اور پھر ان دکانداروں کو پابند کریں کہ جی آپ ایک پیسہ زیادہ نہیں لیں گے، اگر لیں گے تو آپ کی 6 مہینے دکان بند ہے، 50,000 آپ 5 لاکھ روپے آپ کو جرمانہ اور 6 ماہ قید ہوگی۔ یہ ایسا اس طرح کا کو ملتا جلتا قانون پاس کریں تو میں دیکھتا ہوں کیسے یہ مہنگائی، آدھی مہنگائی آپ کی ایسے ہی ختم ہو جائے گی۔ ڈالر کے ذریعے جو بڑی ہے وہ اس کو آپ بھی نہیں ختم کر سکتے، وہ بھی نہیں، جب تک کہ اس ملک کے اقتصادی حالات بہتر نہ ہو، ڈالر نیچے نہ آئے، وہ مہنگائی آپ نہیں دور کر سکتے، یہ بالکل کنفرم بات ہے۔ تو جناب والا، آپ کے لیے اللہ نے یہ جو موقع دیا ہے اس پہ آپ توجہ دیں، اپنی بزدار حکومت کو، اسی طرح KPK میں اور آزاد کشمیر میں اپنی صوبائی حکومتوں کو کہیں کہ وہ اپنے آپ کو درست کر لیں، ورنہ انجام پھر آپ کے جب لوگوں کے خلق خدا کا جو ہے وہ ہوتا ہے، جب اسے تکلیف پہنچے گی تو وہ کوئی اچھی بات نہیں ہوتی۔ آپ کو سمجھدار ہیں، میرے سے زیادہ آپ کو ہوگی یہ شعور ہے۔ صرف یہ ایک کام کر لیں کہ پاکستان میں، لاہور میں، پنجاب میں، KPK میں، جہاں جہاں آپ کی حکومتیں ہیں، اشیاء خورد و نوش کی جو پرائس لسٹ حکومت جاری کرے، اس پہ جو کہ پرائس کنٹرول مجسٹریٹ ہیں، صوبائی حکومتیں ہیں، وہ 6 ماہ کے لیے اپنا پورا فوکس اس پہ کر دیں کہ یہ چیزیں اس میں ہی فروخت نہیں ہے۔ دیکھیں آپ مٹن کا تو آپ، بیف کا تو آپ ریٹ مقرر کرتے ہیں، لیکن چکن کو آپ نے آزاد چھوڑا ہوا، کیوں چھوڑا ہوا؟ وہ مافیا جو بیٹھا ہوا ہے روز قیمتیں بڑھا رہا ہے۔ آج سے 1 مہینہ پہلے 250 روپے کلو چکن تھا، آج وہ 350 سے اوپر لے گئے ہیں۔ تو یہ حکومت کو دیکھنا چاہیے، یہ حکومت کے بس میں ہے، اور یہ کوئی ناجائز کام نہیں ہے۔ ایک مناسب قیمت چکن کی بھی DC صاحب ریٹ نکالیں، اسی ریٹ پہ بکے۔ یہ روز والا جو ریٹ ہے نا، آج دیکھیں 185 روپے انہوں نے درجن انڈے کر دیے ہیں، آج سے 2 مہینے پہلے 150 روپے تھے۔ اب ظلم کی انتہا ہے نا۔ یہ ان چیزوں کو ایک طرف آپ نے اگر توجہ دی تو آپ کا یہ ٹرینور بھی مکمل ہوگا انشاءاللہ، اور آئندہ بھی اچھے کی امید رکھیں۔ دیکھیں جیسے سبزیوں کی قیمت بڑھی ہے نا، یہ کسی کو میں جو بات کرنے لگا ہوں اس سے پہلے میں عرض کر دوں، کسی کو یہ غلط فہمی، میری بہت سی جو ہے نا نون لیگ کے لیڈروں سے بات چیت ہوئی تو وہ اس خیال میں ہیں کہ شاید آئندہ جو الیکشن ہونے ہیں اس میں PTI کو ووٹ نہیں ملیں گے، اس کے امیدواروں کو لوگ ووٹ، تو یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ ایک طبقہ تو کپتان کے ساتھ ہے کہ جو بھی وہ کرے گا نا تو انہوں نے اس کو دینا ہے۔ دوسرا سب سے زیادہ بینیفیشری طبقہ جو اس دور میں پیدا ہوا ہے وہ کسانوں کا، زمینداروں کا ہے۔ آپ دیکھیں 20 روپے کلو والی سبزی جو ہے 150 روپے کلو ہے، ٹھیک ہے مڈل مین بھی کماتا ہے، لیکن ان کو بھی، زراعت پیشہ لوگوں کو بھی فائدہ ہوا ہے، تو وہ تو عمران خان کو ہی ووٹ دیں گے۔ لیکن عام عوام کے لیے مشکلات ہیں، عام عوام کو اگر ریلیف نہ دیا حکومت نے تو اس کو ووٹ دینا مشکل ہوگا۔ ایک اور بات میں آپ کو عرض کرتا چلوں، آج کا موقع ملا مجھے دوبارہ یہ ویلاگ کا، تو یہ بات یہ ہے کہ یہ آج کل یہ ایک نئی میر صاحب یہ ہیں، یہ مسلم لیگ نون کا جو ہے نا وہ ایجنٹ کا کردار ادا کر رہے ہیں، وہ تاجروں کو بہکا رہے ہیں، اور جو جائز پرابلم ہے تاجروں کے، FBR کو عمران خان صاحب آرڈر کریں، وہ تاجروں کے حقیقی نمائندوں کے ساتھ بیٹھ کے ان کی مشکلات کو دور کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ 2 مرتبہ انہوں نے پہلے کھے کھائی ہے، آج پھر یہ 29 کو بھی کھائیں گے تو انشاءاللہ ان کو ناکامی ہی ہونی ہے۔ یہ دھرنا دے لیں، جتنا مرضی دھرنا دے لیں، یہ ایک خاص ایجنڈے کے، اسحاق ڈار کے اور نواز شریف کے اور مریم نواز کے اور شہباز کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں، تو حقیقی تاجر تو ان کے ساتھ نہیں ہے۔ لاہور کی ایک مارکیٹ جینون جو ہے نئی میر کے ساتھ نہ کبھی بند ہوگی، نہ اس کی کال پہ یہ نکلیں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب کرنے کا کام جو ہے حکومت کا، دیکھیں ریونیو بڑھنا چاہیے تاکہ لوگوں کو، لیکن اس سے پہلے آپ حکومتی اداروں میں کفایت شاری کا اعلان کریں۔ اتنی آپ مراد جو ہیں افسروں کو، اتنی بڑی تنخواہیں، اور وہ کام ٹگے کا نہیں کرتے۔ اس کی مثال میں دوں گا، FBR کا عملہ دیکھیں، یہ پاکستان میں آج 10-12 سال ہو گئے ہیں انکم ٹیکس سروے نہیں یہ کرا سکے، اور ہوتا یہ ہے کہ 6-6 ہزار 10-10 ہزار مارکیٹوں میں دکانیں ہیں، اور ٹیکس پیئر جو ہیں فائلر ہیں وہ صرف 1000-1100، اور سارا بوجھ آپ ان پہ ڈال دیتے ہیں۔ جو دوسرے لوگ کمائی کرتے ہیں وہ ٹیکس کیوں نہ دیں؟
لیکن ان لوگوں کی نااہلی ہے ایف بی آر کی، یہ خود میں اس کا شاہد ہوں، میں بالکل جینون بات کر رہا ہوں۔ میں الحمدللہ 5 مرتبہ جو نا انجمن تاجدان ہال روڈ کا جنرل سیکرٹری ووٹوں سے، خود ساختہ نہیں، جنرل سیکرٹری منتخب ہوا۔ جب بھی کبھی ہم نے اپنا تاجروں کو موٹیویٹ کیا کہ جی آپ فائلر بنیں، آپ انکم ٹیکس دیں، آپ اپنے آپ کو رجسٹر کرائیں اور دیگر فوائد حاصل کریں، اور بالکل یہ بات سو ہے، جو فائلر ہیں ان کو بہت سے بینیفٹس ملتے ہیں، لیکن ایف بی آر کا جو عملہ ہے وہی آگے ان سے ہاتھ باز کرتا ہے، جن کو نوٹسز جاتے ہیں کہ جی آپ ریٹرن بھریں، اور ان کو کہتا ہے جی آپ چھوڑ دیں، آپ نام چینج کر لیں، آپ ٹیکس نہ بھریں، آپ فائلر نہ بنیں۔ یہ دور اب گزر جانا چاہیے۔ آپ اپنے ایف بی آر کو کہہ دیجئے کہ وہ یہ قانون ایف بی آر کا بنا ہوا ہے کہ تمام دکاندار اپنا این ٹی این جو ہے نا نمایاں طور پہ لگائیں، آپ پورے پاکستان میں انکم ٹیکس سروے کرائیں، ایک ایک دکان پہ آپ کو دیکھیں لاکھوں جو ہے نا فائلر ملیں گے جو نئے بنیں گے۔ آپ نے اگر یہ کام کر لیا تو اربوں روپے کا ریونیو حکومت کو بھی ملے گا۔ ہر دکاندار کے لیے دوبارہ سے اس قانون کو جو ایف بی آر اپنے میٹنگیں کرے، بتلائے کہ جی آپ اپنی دکان کے باہر جو ہے نا نمایاں طور پہ این ٹی این نمبر لکھیں، سروے ٹیم آئے، جہاں نمبر لکھا ہو این ٹی این کا انہیں کچھ نہ کہیں، ان کا نوٹ کر کے چلے جائیں، ختم کر دیں انہیں کہ جی آپ فائلر ہیں، آپ کا کوئی معاملہ نہیں۔ لیکن 7 دکان اگر موجود ہے اور وہ فائلر نہیں ہے تو اس کو نوٹس دیں اور پابند کریں کہ 15 دنوں کے اندر اندر آپ نے فائل اپنی جو ہے نا ریٹرن داخل کرنی ہے، لیکن اس کو یہ سہولت دیں کہ جو پہلے ہو چکا 10 سال ہے، 5 سال ہے، کسی نے کام کیا اس کو چھوڑ دیں، اسے کہیں جی اب آپ نے ریٹرن داخل کرنی ہے اس سال کی 2022 میں آپ کو دینا پڑے گا، اور یہ اس طرح آپ اپنا لاکھوں فائلر جو ہے نا آپ لے سکتے ہیں۔ وہ ان سے یہ ہوگا، حکومت کا ریونیو بھی بڑھے گا اور لوگوں کو بھی سہولتیں۔ تو یہ میری چند تجاویز ہیں، اگر حکومت ان پہ عمل کر جائے تو ایک تو انکم ٹیکس میں لاکھوں فائلرز کا جو ہے نا اضافہ ہوگا، جو نان ٹیکس پیئر لوگ ہیں وہ ٹیکس نیٹ میں آئیں گے، حکومت کا ریونیو بڑھے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حکومت کو اپنے ناجائز اخراجات ختم کرنے ہوں گے، اور سابقہ حکمرانوں سے طرز عمل نہیں اختیار کرنا ہے۔ اگر میاں نواز شریف تیارہ بھر کے لوگوں کو لے کے جاتا تھا سرکاری خرچے پہ، تو آپ بھی یہ مسائل قائم نہ کریں، اپنے آپ پہ بھی کفایت شاری کرتے ہیں تو یہ آپ کی حکومت میں بھی نظر آنی چاہیے۔ اگر یہ چند تجاویز جو میں نے دی ہیں آپ نے عمل کر لیا تو یقینی طور پہ یہ آنے والے انتخابات میں بھی آپ کو بہت فائدہ ہوگا، اور آپ کی سیاست بھی بہت اچھی چلے گی۔ میں آپ کا ویل فشر ہوں، میں ناجائز جو کام ہے، جو غلط کام ہوں گے ان پہ تو تنقید میں کرتا رہا ہوں، کرتا رہوں گا انشاءاللہ، لیکن جو آپ اچھے کام کریں گے ہم آپ کو مکمل سپورٹ کریں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔ امین مظہر بٹ، وائس آف لاہور۔